قاضی احمد سعید صاحب۔ الرحمن الرحیم۔ جیے بھٹو۔ جناب اسپیکر، بجٹ 2006 لفظوں کے ہیر پیر کے ساتھ پلاننگ 2015-16 جی بجٹ 2015-16 لفظوں کے ہیر پیر کے ساتھ پلاننگ اور خزانہ کے افسران کی لکھی لکھائی رٹی رٹائی تقریر وزیر خزانہ صاحبان ایوان میں پڑھ کے سنا دی۔ جناب اسپیکر، وزیر خزانہ صاحبہ کی تقریر کے دوران یوں محسوس ہو رہا تھا کہ وہ کسی سیاسی جلسے سے خطاب کر رہی ہیں۔ جناب اسپیکر، یہ بجٹ نمائشی، روایتی اور فرمائشی بجٹ ہے، کیونکہ سعود پنجاب کے عوام اور علاقے کی امنگوں کا قاتل بجٹ ہے، کیونکہ صرف اور صرف اعداد و شمار کی بازیگری اور کھوکھلے نعروں سے لبریز یہ بجٹ 14 خرب 42 ارب 24 کروڑ کا یہ بجٹ، اس میں 10 کروڑ پنجاب کے عوام کے لیے سکھ کی کوئی گھڑی نظر نہیں آ رہی۔ جناب اسپیکر، سعود پنجاب کے عوام اور علاقے کی ترقی کے لیے اس بجٹ میں کوئی خاطر خواہ منصوبہ نظر نہیں آ رہا، اور کوئی ایسا منصوبہ سعود پنجاب میں جو عملی جامہ پہنایا گیا ہو یا اس بجٹ میں نظر آ رہا ہو کہ وہ پائے تکمیل تک پہنچے گا۔ مثال ہے جناب اسپیکر کہ جب یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ سعود پنجاب کے لیے 36%، 20%، 35% بجٹ رکھ دیا گیا ہے، جب سال کا اختتام ہوتا ہے تو سامنے یہ بات آتی ہے کہ جناب 12%، 13% بجٹ خرچ ہوا ہے۔ جناب اسپیکر، اس میں ترقیاتی بجٹ بھی ہوتا ہے، غیر ترقیاتی بجٹ بھی ہوتا ہے۔ اگر 14% خرچ ہو تو اس میں آپ اندازہ لگا لیں 7% میں کیا بنتا ہے۔ جناب اسپیکر، آپ کو یاد ہوگا کہ خادم اعلیٰ پنجاب نے اپنی پہلی اسپیچ میں کہا تھا کہ میں اپوزیشن کے تمام اراکین کو ساتھ لے کے چلوں گا، میں پورے ایوان کا وزیر اعلیٰ ہوں۔ بہت دور کی بات جناب اسپیکر، وقت گزر گیا، 2 سال گزر گئے، آرا کی چھوڑیں، تجاویز کو چھوڑیں، اپوزیشن کے اراکین کو دیوار سے لگایا گیا ہے۔ چھوٹی سی اپوزیشن ہے، بہت بڑا وزیر اعلیٰ ہے، بہت بڑا پنجاب ہے۔ میں کہتا ہوں تنگ نظری نہ کریں، چھوٹی سی اپوزیشن کو اکاموڈیٹ نہیں کر سکے، ان کو ان کے حلقے میں ان کی تجاویز پر فنڈز نہیں دیے گئے، بلکہ ہارے ہوئے لوگوں کو ان کے حلقے میں فنڈ دیے جا رہے ہیں۔ جناب اسپیکر، پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت نے اپنے دور میں تمام اراکین اسمبلی کو یکساں فنڈ دیے۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں کہ مخدوم یوسف رضا گیلانی جس وقت وزیر اعظم تھے تو انہوں نے محترم حمزہ شہباز کو مری کی سوئی گیس کے لیے 1 ارب اور 11 کروڑ کی خطیر رقم فراہم کی۔ جناب اسپیکر، یہ کریڈٹ بھی پاکستان پیپلز پارٹی کو جاتا ہے کہ محترمہ وزیر خزانہ صاحبہ نے جس این ایف سی کا ذکر اپنی بجٹ تقریر میں کیا ہے، یہ کریڈٹ بھی پاکستان پیپلز پارٹی کو جاتا ہے کہ انہوں نے این ایف سی ایوارڈ کے ذریعے تمام صوبوں کو فنڈ فراہم کیے۔ جناب اسپیکر، میں آپ کی توسط ایوان کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں، اگر این ایف سی کی بنیاد پہ پروونشل فائنانس کمیشن ایوارڈ نہ کیا گیا، ضلعوں کو ان کی آبادی کے تناسب سے حصہ نہ دیا گیا، تو ہم سمجھیں گے کہ خادم اعلیٰ اور پنجاب حکومت کو سعود پنجاب، سرائکی وسیب اور سرائکی علاقے سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ جناب اسپیکر، کیونکہ اس وقت پی ٹی آئی
اور پیپلز پارٹی، پی ٹی آئی کی حکومت خیبر پختونخوا میں ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی کی جو حکومت ہے وہ سندھ میں ہے. یہ دونوں جو ہیں حکومتیں برابری کی بنیاد پہ فنڈ دے رہی ہیں. ہمیں فنڈ نہ دیں. آپ پریونشن فائنانس کمیشن قائم کر دیں. ہمیں کوئی فنڈ کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ نے پریونشن فائنانس کمیشن قائم نہ کیا یا ساؤتھ پنجاب کے لیے پنجاب پبلک سروس کمیشن قائم نہ کیا تو ہم یہ آواز اٹھانے پہ مجبور ہو جائیں گے کہ سابقہ اسمبلی میں 2 قراردادیں جناب اسپیکر منظور کی تھی. ایک بہاولپور صوبہ کی اسمبلی کی قرارداد منظور کی تھی کہ بہاولپور کو صوبہ بنایا جائے، جو قرارداد سابق گورنر مخدوم سید احمد محمود صاحب نے پیش کی. اور دوسری قرارداد میرے خیال میں رانا ثناء اللہ صاحب جو اس وقت وزیر قانون تھے انہوں نے پیش کی کہ جنوبی پنجاب کو بھی صوبہ بنایا جائے. جناب اسپیکر تو پھر ہم یہ آواز اٹھائیں گے کہ ہمارے حقوق پامال کیے جا رہے ہیں، ہمارے بچوں کو وہ تعلیم میسر نہیں، ہمیں جو ہے وہ صوبہ چاہیے. پھر یہ آوازیں اٹھے گی جناب اسپیکر. ہم پنجاب کے، ہم تخت لاہور کے دشمن نہیں ہیں. اسی طرح جناب اسپیکر بہت سے بجٹ پہ بولنے کے لیے باتیں ہیں. میں یہ بھی افسوس سے کہوں گا کہ اپوزیشن لیڈر نے جو تقریر کی ہے 2 گھنٹے، کاش اس میں وہ بھی لاہور کے ہیں نا، تخت لاہور کا حصہ ہیں، کاش وہ ساؤتھ پنجاب کی بات کر دیتے، کاش وہ سریکی کے علاقے کی بات کر دیتے. جناب اسپیکر، زراعت پاکستان کی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے. آپ کا تعلق بھی ایک زراعت گھرانے سے ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں، میں حقائق پہ بات کروں گا، خدا کی قسم میں کوئی سیاسی تنقید نہیں کرتا. ٹھیک ہے، میں جانتا ہوں جن جیسے ذکر ہوا ہے میاں شہباز شریف صاحب کی صلاحیتوں کو میں جانتا ہوں. میں نے بڑے بڑے اشتہار دیکھے، آپ نے بھی بڑے بڑے اشتہار دیکھے. زراعت پاکستان میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے، لیکن ہمیشہ کسان کا احتسال اور معاشی قتل کیا گیا. جناب اسپیکر، آپ نے دیکھا گزشتہ 4 ماہ میں 3 فصلوں کا ذکر کر رہا ہوں. اگر میری بات جھوٹی ہو تو میں اسی وقت ریزائن کروں گا. جناب اسپیکر، دھان کو دیکھیں، گزشتہ 2 سال میں 2200 روپے کوالٹی کی دھان بکنے والی جو ہے وہ اس گزشتہ 2 مہینے میں 1000 روپے میں بکی ہے. جناب اسپیکر، اور وہ بھی منٹیں کر کے کاشتکار نے بیچی ہے. گنے کے ریٹ کو دیکھ لیں، اس بجٹ میں کہا گیا کہ ہم نے 10 روپے ریٹ بڑھایا. جناب اسپیکر، 3 سال اس کا ریٹ نہیں بڑھا اور 10 روپے بڑھایا. آپ نے کبھی یہ بھی چیک اینڈ بیلنس کیا ہے کہ 40 من 30 من 50 من فی ٹرالی جب کسان کا گنا اٹھایا جاتا ہے اس کے ساتھ کیا گزرتی ہے؟ جناب اسپیکر، اب آپ گندم کو دیکھ لیں، بڑے بڑے اشتہار دیکھے، کسان کا ایک ایک گنا اٹھائیں گے. جناب اسپیکر، 5 سے 10 اپریل کو کھلنے والے خریداری مرکز گندم کے 25 اپریل کو کھولے گئے. اس وقت 30% کسان اپنی گندم بیچ چکا تھا ہونے پونے. اس کے بعد 25 سے 9 مئی تک 15 دن کے لیے سینٹر کھولے گئے اور اس میں جناب اسپیکر جو کسان کا حشر نشر ہوا تاریخ میں اس کی مثال نہیں ہے. میں اپنے ایک سینٹر چاندنی کی مثال دیتا ہوں. وزیر خزانہ صاحبہ نوٹ کر لیں اور وزیر اعلیٰ صاحبہ CMIT قائم کریں. جناب اسپیکر، 90% ایسے لوگوں نے بوریاں اٹھائیں جن کا گندم کی کاشت سے کوئی تعلق نہیں تھا. وقت سے پہلے انہوں نے فرضی طور پر پٹواریوں تحصیلداروں سے اپنے نام درج کروائے اور ایک مافیا کی صورت میں سینٹر پہ قبضہ کر کے بوریاں حاصل کی اور کسان مجبوراً اپنے جو ہے وہ گندم کو اونے پونے بیچتا رہا. جناب اسپیکر، اسی طرح لا اینڈ آرڈر کو دیکھ لیں. میں جناب اسپیکر ابھی پنجاب اسمبلی میں آ رہا تھا تو میں نے باہر دیکھا ایک کیمپ لگا ہوا ہے جس پہ بینر لگے ہوئے ہیں کہ ماڈل ٹاؤن کے جو شہید ہیں یا مر گئے بیچارے ان کو انصاف دلایا جائے. کیمپ لگا ہوا ہے. یہ لمبی بحث ہے جناب اسپیکر، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ پنجاب کے کچھ اضلاع میں امن کی صورتحال ہے. مجموعی طور پہ لوگ اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھتے ہیں. کیوں غیر محفوظ سمجھتے ہیں جناب اسپیکر؟ جب آپ کی پولیس پروٹوکول کی ڈیوٹی دے گی،
आपकी पुलिस बैंक पे ड्यूटी देगी, आपकी पुलिस स्कूल पे ड्यूटी देगी, आपकी पुलिस पोलियो पे ड्यूटी देगी, आपकी पुलिस मिनिस्टर की आने जाने प्रोटोकॉल और फॉरेनर्स पे ड्यूटी देगी जनाब स्पीकर, तो फिर इस किस्म के मसाइल बढ़ेंगे। अगर मॉडल टाउन के वाक़े को अमली जामा पहना के खत्म कर दिया जाता तो जनाब स्पीकर डस्का और रावलपिंडी जैसे वाक़यात न होते। मैंने जनाब स्पीकर यही गुजारिश की है कि जब एक MPA महफूज नहीं है, राना शमशाद अहमद खान और उसके बेटे को दिन दहाड़े कत्ल कर दिया गया और उसके कातिल अभी तक नहीं पकड़े गए, इस लिहाज से जनाब स्पीकर हमें लॉ एंड ऑर्डर आपके सामने है। हेल्थ को देख लें, मैं लंबी चौड़ी तकरीर नहीं करने वाला, मैं फैक्ट फिगर पे बात करूंगा। मुख्तसर कर दें कैसे, आपने खुद फैसला किया था। हेल्थ को देख लें जनाब स्पीकर, हेल्थ पे अरबों रुपए खर्च करने के बावजूद साउथ पंजाब के हॉस्पिटल डॉक्टर और दवाइयों से महरूम, निचला मेडिकल स्टाफ अपनी तनख्वाहों से बेदार है। सरकारी अस्पताल सकून और सियत की बजाय अजियत घर बने हुए हैं। मरीज तड़प तड़प कर अस्पतालों के गेट पे दम तोड़ रहे हैं और खवातीन अस्पतालों के फुटपाथ पे बच्चे जन्म दे रहे हैं। जनाब स्पीकर आप देहाती और सरायकी इलाके से ताल्लुक रखते हैं, वहां पे THQ में कोई डॉक्टर आने को तैयार नहीं, BHU में कोई डॉक्टर आने को तैयार नहीं, RHC खाली पड़े हैं और हेल्थ पे अरबों रुपए खर्च किया जा रहा है। जनाब स्पीकर ये मिसमैनेजमेंट की वजह से जो है वो पंजाब का अरबों रुपए का बजट जो है हेल्थ का वो तय हो रहा है। और आखिरी मौजूआत में से सिर्फ 2 मौजू लाजमी गुजारिश करना चाहता हूं। एक एनर्जी क्राइसिस का है। जनाब स्पीकर आपको याद होगा कि इसी पंजाब हुकूमत ने, क्योंकि खादमे आला का ये 8वां बजट है और इस हुकूमत का ये 3रा बजट है, इस गवर्नमेंट ने यही कहा था कि हम 2 साल में एनर्जी क्राइसिस पे काबू पा लेंगे। जनाब स्पीकर 2 साल गुजर गए और वो अवाम के लिए वो सियासी नारे साबित हुए, खोखले नारे साबित हुए। लोड शेडिंग का हाल देखें, 15 से 18 घंटे तक लोड शेडिंग हो रही है। और साउथ पंजाब की बात सुने जनाब स्पीकर, लोड शेडिंग तो बहुत दूर की बात है, लोड शेडिंग तो बहुत दूर की बात है। जी, ऑर्डर इन दी हाउस, ऑर्डर इन दी हाउस। कादरी साहब, चौधरी साहब खामोशी इख्तियार करें। जी जनाब स्पीकर, ग्रेड के ग्रेड स्टेशन बंद कर दिए जाते हैं और ये कह के बंद कर दिए जाते हैं कि जनाब फॉल्ट हो गया है, या मंगला से बिजली बंद है या गुड्डू से बिजली बंद है। जनाब स्पीकर, काश जब ये बजट पेश किया गया 2 साल के बाद 200 यूनिट भी कह देते कि हमने बिजली बना ली है तो क्या ही अच्छा होता। अभी वही लफ्जों की हेर फेर बाजीगरी कि पिंड दादन खान में ये मेगावाट बिजली इतनी बन रही है और फैसलाबाद में इतनी हम बिजली पैदा कर रहे हैं, साहिवाल में हम जो है वो इतनी, बहावलपुर में हमने इतनी बिजली पैदा कर ली है। जनाब स्पीकर, मैं सिर्फ इतनी गुजारिश करूंगा कि ये सिर्फ और सिर्फ तसल्ली है। अब गवर्नमेंट ये कह रही है कि हम 2020 में बिजली पे जो लोड शेडिंग है काबू पा रहे हैं। कल किसने देखी है जनाब स्पीकर, हो सकता है 2018 के बाद ये गवर्नमेंट सियासी मंजरनामे पर नजर ना आए। जनाब स्पीकर, जहां तक मुलाजमीन का ताल्लुक है तो इस बजट में मैं समझता हूं किसानों के साथ मुलाजमीन का भी गला घोंटा जा रहा है और उनके साथ इस बजट में भूडा मजाक किया गया। बहुत शुक्रिया काजी साहब, थैंक यू वेरी मच। जी नेक्स्ट चौधरी